الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 25 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن کے بقیہ 5 پاروں کی تلاوت میں ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے کئی سورتوں کی تلاوت کی ہے، خصوصیت کے ساتھ سورہ شورا، سورہ دخان، سورہ زخرف، سورہ جاثیہ۔ شورا جو ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں شورا کسے کہتے ہیں۔ مشورہ کرنے والی جو جماعت ہوتی ہے اس کو شورا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان فرما رہا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، یہ رسول پاک کے غلاموں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ مشورے سے کرتے ہیں، ان کا معاملہ شورا ہے۔ اور یہی نظام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو متعارف کروایا۔ پہلے تو بادشاہوں کا یہ نظام نہیں تھا، بادشاہ مشورے لینے کے محتاج نہیں ہوا کرتے تھے، اس کو کسر شان سمجھتے تھے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں اور سید الانبیاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، باوجود اس کے صحابہ اکرام کے درمیان ہر معاملے کو رکھتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ تمہاری اس معاملے میں رائے کیا ہے۔ کئی معاملات ایسے ہیں، حتیٰ کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، جنگ بدر سے پہلے مشورہ لیا، جنگ احد میں جانے کے لیے مشورہ لیا، جنگ خندق سے پہلے مشورہ لیا کہ کیسے جنگ لڑی جائے۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی گئی، حدیبیہ کے موقع پر مشورہ لیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ایک مضبوط نظام متعارف فرمایا دنیا میں کہ شورا جو ہے یہ اسلام کا خاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت نازل فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں 10 لوگوں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے میں جانکار ہوں اور سب لوگ یہ سمجھ کر کے خاموش بیٹھیں کہ ان کو تو سب معلوم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ہمارے ذہن میں جو چیز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے بچے کے ذہن میں وہ بات ڈالتا ہے، عام کسی بندے کے دل میں وہ بات پیدا کی جاتی ہے، اسی لیے مشورے میں برکت ہے۔ اس کے میں آداب بتاتا ہوں۔ مشورہ ایک پورا مکمل ایک ٹاپک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کی گرفتاری کے بعد صحابہ سے پوچھا ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آقا ان کو کاٹ کر کے جلا دیا جائے، مارے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کو بہت تکلیف دی ہے، صحابہ کو شہید کیا، پتھر مارے، مسلح کیا ہے، ٹکڑے کیا ہے، اب ان کو کیوں چھوڑا جائے۔ پھر کسی نے الگ مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں مشورہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، شاید اس محبت میں یہ اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کا مشورہ پسند آیا، اس پر عمل کیا گیا۔ 70 قیدی جو تھے ان سے فدیہ لیا جاتا تھا اور چھوڑا جاتا تھا۔ جس کے پاس نہیں تھا فدیہ دینے کی رقم کچھ نہیں تھی، ان سے کہا جاتا تھا اگر کوئی فن جانتے ہو تو 10 صحابہ کو وہ فن سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو نظام قائم کیا، بھلا کوئی بڑی سلطنت کا بادشاہ اپنے وزیروں سے سپاہیوں سے کیوں مشورے لے؟ دنیا یہ سمجھتی ہے، آج جو نظام ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، پارلیمنٹ ہے، پارلیمان ہے، یا پھر جہاں بیٹھ کر کے
قانون پاس کیے جاتے ہیں، یہ سب نظام بہت بعد میں آیا ہوا ہے. یہ اسلام کی عطا ہے، اسلام کا دین ہے. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ رات میں سویا، خواب میں ہی اسے کچھ سمجھ میں آ گیا تو صبح قانون بنا دے گا. کل سے یہ قانون ہے، میں نے خواب یہ دیکھا ہے. اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. آج بھی سعودی میں یہی تو ہوتا ہے. 1 سال میں ان کے 70 قانون بدلتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. کوئی بل پاس کرنے کی ضرورت نہیں. رات کے 12 بجے بادشاہ اعلان کر دیا، سارے ویب سائٹ میں چلا گیا، کل صبح سے 6 بجے یہ قانون سارے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ گئے. یہ قانون، یہ شورا نہیں ہے. ہاں، یہ جو نظام پھر پارلیمانی قائم کیا گیا، یہ شورا کے بیس پر ہی قائم کیا گیا ہے کہ سب کی رائے لی جائے اور پھر اس پر اتفاق کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ سے مشورہ لیا. ایک بار مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو صحابہ کلمی کرتے تھے. کلمی کرنا جانتے ہیں؟ کھجوروں کے درختوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، ایک نر اور ایک مادہ. کسان لوگ جانتے ہوں گے اس کو کیا کہتے ہیں، ہیبرڈ. شاید کسانوں کی زبان وہ جانتے ہیں کہ یعنی ایک میل اور ایک فیمیل درختوں میں بھی ہوتے ہیں، ان دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے تو بہت جلدی بڑھتے ہیں اور پھل اچھے دیتے ہیں. یہ جو کلمی کرنا اس کو کہتے ہیں. کھجوروں کے درختوں کو صحابہ کلمی کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، صحابہ نے حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ان کا جوڑا لگاتے ہیں، جوڑا لگاتے ہیں، اور یہ دونوں جوڑ بہت جلدی بڑھتے ہیں، میل اور فیمیل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دیا صحابہ نے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر صحابہ کہتے ہیں وہ درخت بڑھے ہی نہیں، اور جن کو نہیں لگایا گیا تھا وہ پھل صحیح سے دیے نہیں. تو صحابہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چھوڑ دیا تھا. میرے آقا نے فرمایا وہ تو ایک مشورہ تھا، حکم نہیں تھا کہ اس پر کرنا ضروری ہے. باقی اگر تم اس معاملے کو بہتر جانتے ہو تو پھر کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورے کے سلسلے میں یہ جو آداب بتائے ہیں، مشورہ جو ہے وہ حکم نہیں ہوتا، یعنی کسی کے اوپر زبردستی نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا نہیں، اس کو مشورہ نہیں کہتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، توجہ چاہتا ہوں. جب کوئی تمہارا بھائی تمہارے پاس مشورہ لینے آئے تو امانت داری کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر اس کے لیے خیر کا مشورہ دو، خیر کا مشورہ دو، گمراہ مت کرنا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مشورہ دیا، پھر آنے والے نے مشورہ قبول کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو 2 باتیں ہیں. اگر مشورہ صحیح نہیں دیا تھا تو اس آدمی میں خیر نہیں، اور اس نے مشورہ دے دیا تھا لیا نہیں تو اس آدمی میں خیر نہیں. 2 میں سے کسی ایک میں خیر نہیں. اچھا مشورہ لینے سے کترایا، پیچھے ہٹ گیا تو گویا کہ اس آدمی میں خیر نہیں ہے. اب یہاں پر یہ بحث گنجھلک نہ ہو جائے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اس کی کیٹیگری ہے، مشورہ جو ہے کس سے کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے، اس کے بھی آداب ہیں. ہاں، آپ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، اور کسانوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس میں آپریشن میں کیسے کروں، سکسیس کیسا ہوگا، پیٹ کا آپریشن، سر کا آپریشن. تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ لا یعنی بات ہے. پھر کسان مشورہ دے گا بڑا پھاوڑا لے لو، چھوٹی کدالی لے لو، پیٹ پھاڑو. اس کے فن کے مطابق جو چیز ہوگی اس سے مشورہ کیا جائے گا، اور تمہارے علم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوں گے ان سے مشورہ کیا جائے گا. اسی لیے سارے علوم کے اور سارے فنون کے متعلق آپ اتنا تو جانتے ہیں، طبیعت خراب ہے تو 4 ڈاکٹروں سے مشورہ لیا جاتا ہے، آپریشن فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، سب سے مشورہ لے لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. آپ جو ہے انجینئرز کے پاس جاتے نہیں، آپ کو اتنی خبر ہے.
اگر کڈنی خراب ہے تو انجینئر کو نہیں دکھاتے، سب ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے. گھر کی چھت میں لیکیج ہے تو ڈاکٹروں کو نہیں بلاتے کہ آؤ میری چھت کو ایک انجیکشن لگا دو. آپ کو پتا ہے پھر انجینئر سے پوچھتے ہیں، کئی لوگوں سے مشورے لیتے. اتنا سینس سب کو ہے کہ جس فیلڈ کی بات ہوگی اس کے ماہرین سے ہی مشورہ لیا جائے گا. لیکن افسوس ایک بات کا ہے کہ دین کے معاملات میں اس کا خیال نہیں رکھتے لوگ. دین کی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں انہی سے دین کے مسئلوں کے مشورے کرنا چاہیے، نہ کہ راستہ جھاڑنے والے سبزی بیچنے والوں سے اگر فتوے پوچھتے رہو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آج جو نظام درہم برہم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے. مشورہ کس سے لے رہے ہو؟ دین کی سوجھ بوجھ اس کے اندر ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک صادق آتی، حضور نے فرمایا آخر زمانے میں لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے. آج یہ حالات ہے. لوگ اس سلسلے میں کیوں آپ کا سینس مر جاتا ہے؟ قرآن کے متعلق، حدیث پاک کے متعلق دینی معلومات جو کچھ بھی لینی ہے وہ دین کے ماہر علماء سے ہی لینی چاہیے. باقی چاہے جو بھی ہو ان سے اگر آپ مشورے لوگے تو وہ تیر چلائے گا، اندھا دھند فائرنگ کرے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ایسے جاہلوں سے مشورے لے کر کئی لوگوں کی طلاق ہو گئی اور کئی طلاق کے بعد زنا کرتے رہ گئے. نہیں ہوا، جاؤ گھر میں، کون بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی؟ اس صاحب نے کہہ دیا. جاہلوں نے اس کے بعد اپنے گھر میں ویسی جینا شروع کر دیا جبکہ ہر دن زنا کا گناہ ہے ان کے لیے. تو ماہر اور خبیر لوگوں سے ہر فیلڈ کی جس طرح مشورہ کیا جاتا ہے، دین کے معاملات میں بھی مشورہ انہی سے کیا جائے جو دین کے ماہرین ہیں. اچھا، ایک اور بات، نوجوانوں کو آج مناظرہ کرنے کا بڑا شوق رہتا ہے، ڈیبیٹ کرنے کا. وہ بھی کس پہ؟ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور کن کن معاملات پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں؟ عقیدے کے معاملات پر، کبھی اہل حدیث سے، کبھی دیوبندیوں سے، کبھی شیعوں سے. یہ جو اختلافی مسائل ہیں ہمارے مابین، بعض عقیدے کے ہیں، بعض الگ ہیں، تو ان پر ہمارے نوجوان ڈیبیٹ کر رہے ہیں فیس بک پر. لمبی لمبی چوڑی چوڑی تحریریں. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، شاید 1-2 سال گزرے ہوں گے. رات کے 2:30 بج رہے تھے یا 2 بج رہے تھے، مجھے فون کنٹینیو آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اتنی رات کو اگر فون آئے تو کسی کی ایمرجنسی ہوگی، سیریس ہوگا. اٹھا کر کے معلوم کہ ایک نوجوان کہتا ہے حضرت ایک فلاں فلاں مسئلہ آ گیا، پیش آ گیا ہے، جلدی سے آپ کو بتانا ہے. اتنی رات کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں بحث ہو رہی ہے ہماری، دلیل دینا ہے. کیا ہے؟ علم غیب کے متعلق کچھ بحث ہو رہی ہے. میں نے کہا کہاں ہے، کون سی محفل میں بیٹھے آپ؟ کہا نہیں، ہمارے گھر کے باہر کٹے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات جگہ چل رہا ہے، اور 2 باہر کوئی چھوٹے نوجوان ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا ڈیبیٹ چل رہا ہے، اور رات کے 2:30 بجے ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میرے عزیزوں، دین کے معاملات میں اگر ڈسکس کرنا ہے، میں اس کو منع نہیں کرتا، ڈیبیٹ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، شوق سے کرو، لیکن جاؤ کسی دارالعلوم میں پہلے داخلہ لے لو، اصولی علم پڑھ لو. علم نحو کیا ہے، علم صرف کیا ہے، علم حدیث کیا ہے، علم فقہ کیا ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، علم ناسخ و منسوخ ہے، بلاغت ہے، معانی ہے. کتنے علوم پڑھنے کے بعد آدمی کیپیبل ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں وہ رائے دے سکے. اور ان سارے علوم کی بو باس بھی نہیں لگی اور لمبے چوڑے مناظرے چل رہے. ہوتا یہ ہے کہ پھر گمراہی آ جائے گی. گمراہ یا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے یا سامنے والے کو گمراہ کرو گے. اس لیے ان معاملات میں جب بھی کبھی ایسے معاملات آ جائیں، ڈسکشن کرنا پڑے، ڈیبیٹ کرنا پڑے، کچھ لوگ چھیڑتے ہیں تم لوگ ایسا کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ ان کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ چلیں ہمارے علماء اکرام کے پاس بیٹھتے ہیں، وہاں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی، وہاں سے آپ کو بتا دیا جائے گا. اور وہ جتنے چوہے تمہیں گمراہ کرتے ہیں وہ کوئی علماء کے پاس نہیں آنا چاہتے. راستے پہ، نکڑ پہ، بازار میں پکڑ پکڑ کر کے تمہیں
دلیلیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث میں یہ ہے، بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے، سامنے والا امپریس ہوتا ہے۔ شاید ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے ہیں۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے، کسی بات کے بارے میں سوال کرنے لگے، کہا کہ یہ آپ حدیث سے بتا سکتے ہیں کہاں ہے؟ کہا میں بتا تو سکتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ میرے ڈیسک پر یہی کی بات ہے، جب میں یہاں موجود تھا بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ دیکھیے یہ بخاری شریف اگر میں کھول کر کے دکھاؤں گا تو آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، بالکل مانیں گے، بخاری شریف کو مانیں گے ہم۔ میں نے کہا یہی تو تمہاری گمراہی ہے، یہ بہار شریعت رکھی ہوئی ہے، سامنے موٹی کتاب بہار شریعت رکھی ہوئی ہے، ہم نے صرف اس سے کہا کہ یہ بخاری شریف دکھائیں آپ کو، تو ان کو کتاب کا نام تک نہیں معلوم، تو پھر کس بات پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو جہالت کے معاملات ایسے ہیں میرے عزیزو، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایسے معاملات آئیں تو دین کے ماہرین کے پاس جاؤ، جو علم والے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو، سوال کرو۔ تو یہ مشورہ، اور کچھ لوگوں کے متعلق فرمایا گیا مشورے نہ لیں، وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے دل میں، ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں، ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جن کو آخرت کا خوف نہیں، اللہ کا خوف نہیں، وہ تمہارے حق میں بہتر مشورہ کیا دے سکتا ہے؟ مشورے کے لیے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، وہ مشورے کا سب سے موزوں آدمی ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت چھوٹے نابالغ اور عقل نہ رکھنے والوں سے مشورے نہ لیے جائیں، اور بعضوں نے کہا کہ عورتوں سے بھی یہ نہیں ہے کہ لینا ہی نہیں چاہیے، بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، مشورے لے سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مشورے پر عمل کیا جائے، ضروری نہیں ہے ہر مشورے پر عمل کیا جائے۔ میں نے شاید اس سے قبل بتایا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر تعریف فرمائی تھی کہ عورتوں میں سب سے بہترین مشورہ دینے والی خاتون۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مشورتاً عرض کیا تھا۔ حضور صحابہ سے کہہ رہے تھے بال منڈا لو، احرام اتار لو، کوئی نہ بال منڈا رہے تھے نہ احرام اتار رہے تھے۔ 3 بار حضور نے فرمایا تو حضور کو غم ہوا، اندر آئے تو غمگین تھے۔ ام سلمہ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ انہیں بولے نہیں، ان کے سامنے جا کر آپ خود اپنے بال حلق کر لیں، اپنا احرام اتار لیں، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ شاید وہی آئے گی اور دوسرا پیغام آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر صحابہ کے سامنے آئے اور اپنے بال حلق کر لیے۔ سارے صحابہ اپنے بالوں کو حلق کر لیے، سبوں نے احرام اتار لیا، کیونکہ یقین ہو گیا اب حکم بدلنے والا نہیں۔ تو یہ مشورے کے آداب آپ سیکھیں، اور پھر نظام جو ہے مشورے سے ہی چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بڑے بڑے معاملات بھی ہوتے تو صحابہ کو جمع کرتے، مشورہ کرتے۔ مشورے کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ کام ہونے سے قبل اگر کوئی اہم کام ہے تو فرمایا گیا کہ ایسوں سے مشورہ کرو جو تمہارے راز کا امانت دار ہو، رازوں کا امین ہو، اس سے مشورہ کرو۔ یعنی آج تم مشورہ کرنے کے لیے گئے، مشورہ تو دے دیا اور اس نے پھر جا کر کے طبلہ بجانا شروع کر دیا، میرے پاس آیا تھا فلاں ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے۔ اس چیز کو بھی غلط ٹھہرایا گیا ہے۔ مشورہ راز کے امانت داروں سے بھی کیا جائے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں مشورہ کرنے کے بعد راز کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے لیے جانتے، میں نے کل یا پرسوں بنو نذیر کے بارے میں بتایا تھا، یہودیوں نے جو دھوکہ دیا تھا مدینے والے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں رات کو مشورہ لیا صحابہ سے کہ کیا کریں اب ان کے ساتھ۔
الگ الگ مشورے ہوئے کہ انہوں نے ہتھیار ہمارے خلاف اٹھائے ہیں تو ہم بھی ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، کیونکہ دھوکے کی بہت بڑی سزا ہے. یعنی جیسے یوں سمجھ لیں کہ دیش ویرودھی ہے وہ، اینٹی نیشنل جس کو کہیں. مدینے کی خرابی کے بارے میں جو لوگ سوچے تھے ان کی سزا تھی. صحابہ کے مشوروں سے اتفاق یہ طے پایا کہ ان یہودیوں کے جو بوڑھے ہیں ان کو جلا وطن کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، اور جو جوان ہیں انہیں مار دیا جائے گا. تو یہ طے پایا اور حضور نے فرمایا اس کو راز میں رکھا جائے. سارے جو صحابہ تھے سبوں نے آمنا صدقنا کہا اور چلے گئے. یہودیوں کو پتا تھا ہمارے بارے میں کچھ آج میٹنگ ہو رہی ہے مسجد نبوی میں. دوسرے دن وہ جاسوسی کرنے لگے، کہیں سے کچھ بات پتہ چل جائے کہ کیا میٹنگ ہوئی، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا. ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان کی پرانی دوستی تھی کیونکہ شہر میں رہتے تھے، یہودی بھی دوست تھے. گزر رہے تھے تو دوستوں نے پکڑ لیا، کہا کہ ابو لبابہ کل تم بھی تھے وہاں پر، ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں بول سکتا. صحابی تھے اور امانت دار بھی تھے، وفادار بھی تھے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بول سکتا. تو انہوں نے بہت اپنی پرانی یاد دلائی اور منتیں سماجتیں کرنے لگے. بچپن کا تو ساتھی ہے، ہمارا یار ہے، بتا تو صحیح. تو وہ جذباتی ہو گئے. پرانی یادیں، دوستی، یاری سب یاد دلانے کے بعد تھوڑے سے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے صرف کہا نہیں بلکہ یوں اشارہ کیا گردن کی طرف، یوں کر دیا اور چلے گئے. میں نہیں بولوں گا، کچھ نہیں بولوں گا. وہ سمجھ گئے کہ قتل کا منصوبہ مشورہ ہوا ہے. شام ہونے سے پہلے سارے یہودی مدینے سے بھاگ گئے، سب چھوڑ کر نکل پڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور نے صحابہ کو بلایا اور کہا کس نے اللہ کے رسول کے راز کو افشا کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے کل کی رات ہونے والے مشورے کے راز کو افشا کیا؟ صحابہ سب سہمے ہوئے تھے. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں اس کے سامنے کیا چھپائیں جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی، لیکن میں نے کہا نہیں، ہاتھ کے اشارے سے صرف ہلا کر کے اتنا بتایا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے غضبناک کہ صحابہ کے درمیان میرے آقا نے اعلان کر دیا آج کے بعد سے نہ ابو لبابہ کو کوئی سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا، کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا. مکمل بائیکاٹ. آپ سمجھتے ہیں کون سی بڑی غلطی ہے؟ اندازہ کرو میرے عزیزوں، یہ جب کسی چیز کے حفاظت کا حکم دے دیا جائے اور اس کا افشا کیا جائے، وہ رحمت للعالمین اگر کسی کے متعلق اتنی سخت سزا دے دیں، معاملے کی حساسیت سمجھ سکتے ہو آپ، کتنی نزاکت ہے اس کے اندر. اور حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کی ایک بات پر سر جھکا لیتے. اب سب سامنے سے گزرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ حضور پاک ان سے مصافحہ کرتے، نہ سلام کلام، کچھ نہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ موت سے بڑی سزا تھی. مدینے میں رہتے ہوئے بہت سخت حالات تھے، یہاں تک کہ ان کی سگی بیوی وہ بھی بات نہیں کرتی تھی، کھانا وقت پر لا کر دے دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی. رسول پاک نے منع فرمایا ہے. صحابہ اکرام تھے، صحابہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ لیا تھا رسی سے، اور اپنی بیوی سے کہا تھا مجھے اس وقت تک باندھے رکھو جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک مجھے کھولنا نہیں. ان کو باندھا گیا، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، کھانا دیا جاتا تھا، حاجتیں کرتے پھر بندھ جاتے تھے. 40 دن گزر گئے ان کے، یا 1 مہینے کے قریب. اتنا لمبا عرصہ وہ رسی سے بندھے رہے. پھر رب ذوالجلال نے وہی فرمائی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی حضور کے غلاموں پر بھی رحیم ہے. رحم فرمایا
اور حکم ہوا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہے۔ جیسے ہی یہ بات آئی حضور پاک فجر کی نماز پڑھائے، واپس آئے، اپنے ہاتھوں سے ابو لبابہ کو کھولا اور اس کے بعد انہیں مصافحہ بھی کیا، اپنی جماعت میں لیا۔ یہ بتانا مقصود ہے، پوری امت کو یہ درس ہے کہ ان معاملات کو ہلکے میں نہ لیا جائے، یہ حساسیت ہے۔ یہاں لوگ تو خبری بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آخرت میں کتنے بڑے عذاب کے شکار ہوں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو 500 کی نوٹ کوئی پکڑا دیں گے تمہیں جاسوسی کرنے پر، تمہارا گھر چل جائے گا؟ کب تک؟ اس ذلت والی زندگی سے نکلو۔ بعض لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کی خبریں دیں گے تو ہم ان کے محبوب ہو جائیں گے۔ کبھی محبوب نہیں بنتے، کبھی محبوب نہیں۔ 10 سال تم خبریں دیتے رہو، محبوب بنے رہو، ایک دن مردود بنی جاؤ گے۔ مردود تو بننا ہی ہے ان کے ہاتھ میں۔ میرے عزیزو، ان چیزوں سے اپنی قوم کی جاسوسی کرنا، خبریں دینا نہایت ہی سخت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا عذاب اس شخص پر ہے جو مومنین کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو خبریں لے جا کر، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر اخیہ ستر اللہ لہ، جس نے اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھا اور چھپا دیا، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیب چھپائے گا، تمہیں ننگا ہونے سے بچا لیا جائے گا۔ تو ان چیزوں پر عمل کریں۔ بہرحال یہ مشورے کے سلسلے میں گفتگو تھی، بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک آیت ہم نے آج تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی ہم سے مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں بہت اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی مانگتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ جو دنیا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم دنیا دیں گے اسے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، آخرت مانگو تو فرما رہا ہے کہ دنیا بھی دے دے گا اللہ۔ آخرت مانگو، 4 دن کے لیے کیا مانگو گے؟ یہاں پر کتنا بڑا گھر مانگو گے، کتنی گاڑیاں، کتنی اولادیں، پھر اس کے بعد تمہاری سانس اکھڑ جائے گی، ختم۔ ہمیشہ کا جو گھر ہے وہی مانگو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر دنیا مانگنا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں مانگو جیسے اس نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر، اور آخرت میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ دنیا میں اچھی چیز مانگنا کیا ہے؟ کیا اچھی چیز مانگو گے؟ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ گیس کرو، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ ایک بڑا محل، بہت سارا مال، بڑی جائیداد۔ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے المرأة الصالحہ خیر متاع الدنیا، پورے دنیا کے سامان میں اگر سب سے اچھی چیز کوئی ہے تو نیک بیوی کا مل جانا۔ نیک بیوی اگر کسی کو ملی ہے آدھی دنیا ملی ہے اس کو۔ یہ حدیث پاک کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو دنیا جب مانگی جائے تو نیک و صالح عورت کی تمنا کرنا یہ آدھی دنیا مانگنے کے برابر ہے۔ حقیقت ہے میرے عزیزوں، وہیں سے تمہاری نسل ہے، وہیں سے تمہارا گھر ہے، وہیں سے سب کچھ ہے، حتیٰ کہ تمہارے دماغ کا بھی سارا سکون یا برباد ہونا سب وہیں سے کنیکشن ہے۔ دیکھ لو ایک بار، بہت سارے لوگ جو شادی شدہ ہیں اس کو آزماتے ہوں گے یا محسوس کرتے ہوں گے، زندگی پھر جڑ جاتی ہے، کوئی کام میں وہ تنہا نہیں ہے، ہر چیز میں ساتھ ساتھ ہے۔ اور اگر ساتھ والی جلاد ہے تو پھر اس کی یہ آدھی جہنم یہی ہے، اس کی آدھی جہنم یہی ہو جاتی اگر جلاد مل گئی، کیونکہ اس کے دماغ پر اثر ہے، اس کے بزنس پر اثر ہے،
دوستوں پر اثر ہے، رات کو سویا نہیں، دن بھر بک بک کرتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد سگریٹ کی عادت، بیڑی کی عادت، پھر نشے کی عادت، پھر اس کے بعد نہ جانے کون کون سے راستے اختیار کرتا ہے۔ اگر خاتون صحیح نہ ہوئی تو اس نے اپنی زندگی آدھی تباہ کر لیا، اور اگر نیک ہوئی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام تمہیں دے دیا، بہت بڑا انعام دیا۔ میں نے حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مناظر ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو آج پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ کتابیں جو انہوں نے لکھا، زلزلہ، زیر و زبر، بہت ساری۔ ایک کوئی کتاب ہے جس کتاب کو انہوں نے انتساب جو کرتے ہیں نا، کتاب لکھنے کے بعد شروع میں کسی کے نام پر کیا جاتا ہے، میں اپنے پیر کے نام پر یہ کتاب کر رہا ہوں، غوث پاک کے نام پر، غریب نواز کے نام پر کتاب کو منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی بیوی کے نام منسوب کیا، تو اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ اگر میری بیوی کا تعاون نہ ہوتا تو میں اتنے دین کی خدمات کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے، اگر سوار رہتی تو پھر یہ کہاں جاتے، کہاں خدمت کرتے دین کی، کب کتاب لکھنے دیتی؟ بچے کی دوا لاؤ، بچے کا دودھ ختم ہو رہا ہے، بازار سے سامان لاؤ، گھر میں آٹا نہیں ہے، شکر نہیں ہے، تو تم تو پورے دن بھر کون سے دین کی خدمت کرتے؟ حقیقت انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جسے نیک و صالح خاتون عطا کرے وہ اس کے لیے بہت ہی بڑا انعام و اکرام ہے۔ اچھا، جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ نیک بیوی کی تمنا رکھتے ہیں تو یہی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں یہی شامل ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کی سب سے اچھی چیز عطا کر، تو اس دعا میں وہ شامل ہے، اللہ نیک چیز عطا فرمائے گا، نیک عطا فرمائے۔ دوسری ایک دعا ہے، 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں وہ بیویاں دے یا وہ اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور پھر متقین کا ہمیں امام بنا دے۔ متقین کا امام مطلب اولاد ایسی صالح پرہیزگار ہو کہ ہم ان کے امام ہوں۔ میرے عزیزو، یہ دعا آپ کیا کریں۔ اخیر میں آج جو اہم آیت ہے اس پر میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے حضور سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے محبوب آپ فرما دیں دین کی تبلیغ جو میں نے تمہیں کی ہے، تمہیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، نماز روزے سب سکھائے، ان سارے کاموں پر اے میری امت کے غلاموں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال، وہ کیا ہے؟ میری اہل بیت سے محبت رکھنا، اہل بیت سے محبت۔ یہ حضور پاک نے فرمایا، کوئی چیز اجرت میں نہیں چاہیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، تو اندازہ کرو کہ کتنی اہم چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کی محبت کتنی عزیز ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، ایک جگہ مات شہیدہ، جو حضور کی آل اور اہل بیت کی محبت میں مر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے گی، شہادت کی موت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہیں؟ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد امجاد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے یہ آل ہے۔ ساتھ ہی مفسرین نے فرمایا حضور کی تمام ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے گھر والوں میں سے۔ ان سب سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر بغض ہے اہل بیت کا تو پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا، بغض مت پالو۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے،
جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے عداوت کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور رسول سے دشمنی پھر کون سا ایمان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو آج کچھ چوہے سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں، اہل بیت کی محبت یقیناً ہمارے لیے فریضہ ہے، لیکن غلو نہیں کرنا، اس میں ایسا مبالغہ نہیں کرنا کہ اہل بیت کو نبیوں کے اوپر پہنچا دیا یا پھر ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ وہ محبت کی بات میں نہیں کرتا۔ یقیناً ہماری اولاد، ہمارے جان، ہمارے مال، سب سے زیادہ ہم ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے، کس قدر محبت، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور کا ایک جبہ تھا کافی چوڑا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پورا اوڑھ کر کے آئے یا چادر اوڑھ کر کے آئے، لیکن اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک کوشش کیا کہ حضور کس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں، بعد میں چادر ہٹی تو پتہ چلا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھتے تھے۔ میرے عزیزوں، حضور نماز کے لیے جائیں تو کوئی ہے جس کی مجال جو حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ وہ حسین اعظم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے عالم میں اگر وہ سجدے میں پیٹھ پر چڑھتے تو حضور سر نہیں اٹھاتے تھے، سر نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر بچہ نماز پڑھنے کے دوران آ گیا تم ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے سائیڈ کر سکتے ہو، اگر اچھل کود کر کے گود میں لٹک گیا تمہاری نماز میں، چھوٹا بچہ نہ سمجھ، تو تم ایک ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہو، شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ ماں کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے۔ مصلی پر نماز پڑھتے وقت کبھی کبھار بچے سجدہ گاہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ کیسے کریں؟ حکم ہے کہ ان کو اٹھاؤ، سائیڈ کرو اور پھر سجدہ کرو، تمہاری نماز میں خرابی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کے سوار ہونے کے وقت نہ اپنی پیٹھ سے ہاتھ کھینچ کر کے ان کو الگ کیا، نہ ہی ہلا کر کے ان کو گرایا، بلکہ جب تک خود امام حسین اترے نہیں میرے آقا سجدے میں ہی رہے، لمبا سجدہ ہو جاتا تھا۔ یہ نازوں کے پلے ہوئے شہزادے کس کے ہیں؟ میرے آقا کے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ جنت کے پھول جس کو ریحان کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوشبو ان پھولوں کی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے وہ ریحان کوئی دنیا میں ہے تو وہ حسن و حسین ہے۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی بچوں کو چومتے ہیں نا، بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے گال پہ بوسہ دیا، کبھی ان کی گردن پہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ نہیں سونگھتے تھے، یوں گردن کے پاس قریب لے جا کر سونگھتے تھے اور چہرے کو سونگھتے تھے۔ بوسہ لیتے ہیں نا، چومتے ہیں، چومنا بھی ثابت ہے، بوسہ لینا بھی ہے، لیکن سونگھتے تھے۔ صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ جنت کے ریحان ہیں، یہ ریحان ہیں، یہ میرے لیے دنیا میں جنت کے ان پھولوں میں سے ہیں، ان کی خوشبو سونگھی جائے گی۔ ان کے مقامات جس قدر بیان کریں وہ کم ہے۔ ہر سال محرم میں اہل سنت و جماعت کا یہ شیوا رہا ہے کہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم ہر سال حاضری دیتے ہیں بیانات کے ذریعے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، اپنے اس چیز کو باندھ کر کے لے جانا، جینا۔ اب تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بعد دو محبتیں شرط ہے تمہارے لیے، ایک حضور کے صحابہ کی اور دوسرے حضور کے اہل بیت کی۔ کسی میں کمی نہیں کرنا، نہ صحابہ کو گالی دینا، نہ اہل بیت کی کمی کرنا۔ کہیں ادھر سے ادھر ہو گئے گمراہ ہو کے مرو گے۔ حضور کے صحابہ ان کا اپنا مقام ہے، حضور کے اہل بیت ان کا اپنا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو عزت
قرآن میں بیان کی. اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ یہ چاہتا ہے اے حبیب کہ آپ کے گھر سے ہر گندی چیز کو پاک کر دے, دور کر دے, اور تمہارے گھر والوں کو خوب پاک و ستھرا کر دے. اسی لیے حضرت فاطمہ کو کیا کہتے معلوم ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ. طاہرہ کا مطلب ہوا نہایت ہی پاک. میں ایک آپ کو یہ بات دے کر کے رخصت ہوتا ہوں. اس بات سے آپ اندازہ کر لیں گے, مزے کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہیں, ان کے گھر جاتے تھے. حضرت انس کے ام سلیم یہ صحابیہ ہیں, خدمتگار تھی حضور کی. وہ کہتی ہیں کہ حضور جب میرے گھر آتے سوتے, گرمی زیادہ ہوتی تو پیشانی پر پسینے جمع ہوتے اور ٹپکنے لگتے. حضرت ام سلیم وہ پسینے کی بوندیں جمع کرتی تھی, وہ جمع کرتی تھی اور شیشی میں بھر لیتی تھی. ایک دن حضور پاک بیدار ہوئے, پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو میں حفاظت سے رکھتی ہوں. مدینے میں جب بھی کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو دلہنوں کو ہم یہ عطر کے طور پر لگاتے ہیں. اللہ, صحابہ کا عقیدہ ہے دلہنوں کو عطر کے طور پر, اور اس میں جو خوشبو ہے وہ کسی بھی خوشبو میں نہیں آتی, نہ کستوری میں, نہ مشک میں, نہ عنبر میں, کسی میں نہیں. یہ جو پسینے کی خوشبو ہے صحابہ لگائے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ. اب محدثین فرماتے ہیں جن دلہنوں کو حضور پاک کا پسینہ لگایا گیا تھا شادی میں خوشبو کے طور پر, وہ تو ان کو لگایا ہی گیا, لیکن ان کے جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں میں بھی وہ خوشبو آتی تھی, بچوں کے بچوں میں بھی آتی رہی. کئی سالوں تک یہ خوشبو منتقل ہوتی رہی. جن دلہنوں کو وہ پسینہ لگایا گیا تھا, پسینے کے قطرے جنہیں لگائے گئے ان کی اولاد خوشبودار ہوئی, اور جن کے جسم میں خود میرے رسول پاک کا خون دوڑ رہا ہو وہ حسن و حسین کی خوشبو کا عالم کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کرم کی بات ہی کیا ہے, اس چمنستان کی جس میں کلی زہرا ہے اور پھول حسن و حسین ہے. ان کی خوشبو کو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا ہے کہ مولا یہ سرداران جنت جب دروازے پر ہوں تو ان کے قدموں میں مولا ہمیں جنت عطا فرما. جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کی سرداری کر رہے ہوں گے, مولا ان کی سرداری میں ہمیں جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.